دوستو یقین کریں آپ نے یہ احساس صرف ایک بار نہیں کئی بار محسوس کیا ہوگا، وہ خاموش سی جھنجھلاہٹ جب آپ کسی محفل میں موجود ہوتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں مگر آپ کے الفاظ میں وزن نہیں ہوتا، لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں مگر سنجیدگی سے نہیں لیتے، آپ کو کم تر سمجھا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے اور عین اس لمحے آپ کو غیر اہم بنا دیا جاتا ہے جب آپ کی موجودگی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ آپ کچھ کہتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ لیکن الفاظ جیسے فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی توجہ نہیں، اور پھر کوئی اور شخص بالکل وہی بات اسی مفہوم کے ساتھ کہہ دیتا ہے اور اچانک سب کے سر ہلنے لگتے ہیں، لوگ متفق ہونے لگتے ہیں جیسے خیال ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ منظر اندر تک چپ جاتا ہے، یہ صرف تکلیف دہ نہیں ہوتا، یہ انسان کو اندر سے توڑ دینے والا احساس ہوتا ہے، خود پر شک پیدا ہونے لگتا ہے، کیا مجھ میں ہی کمی ہے، کیا میری بات اہم نہیں؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ ایک نفسیاتی کھیل ہے، اگر میں کہوں کہ آپ اس کھیل کو پلٹ سکتے ہیں، اگر میں کہوں کہ چند ہی منٹوں میں آپ وہ متنازع مگر انتہائی طاقتور نفسیاتی راز سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے اندر خاموش اور ناقابل چیلنج اعتماد پیدا کر دے۔ یہ ویڈیو اونچا بولنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ چیخنے منوانے یا خود کو ثابت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس انسان بننے کے بارے میں ہے جسے سنے جانے کے لیے بولنا نہ پڑے، یہ اس اورا کو بنانے کے بارے میں ہے جو آپ کے محفل میں داخل ہوتے ہی ماحول کی فضا بدل دے، لوگ سیدھے ہو جائیں، توجہ خود بخود آپ کی طرف آ جائے۔ اس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیں کیونکہ آج آپ ڈارک سائیکالوجی کی 6 ایسی تکنیک سیکھنے والے ہیں جو آپ کو نظر انداز ہونے والوں کی فہرست سے نکال کر ناقابل فراموش لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیں گی۔ ٹیکنیک نمبر 1، سوچا سمجھا سناٹا۔ سب سے پہلے ایک سادہ مگر طاقتور حقیقت سمجھ لیں، خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، خاموشی اس شخص کی پہچان ہوتی ہے جسے خود پر مکمل کنٹرول حاصل ہو۔ زیادہ تر لوگ خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ فوراً نہ بولے تو سامنے والا انہیں کم عقل، کمزور یا غیر اہم سمجھ لے گا۔ اسی خواب میں وہ ہر وقفہ غیر ضروری باتوں سے بھر دیتے ہیں، زیادہ وضاحت کرتے ہیں، اپنی بات کا دفاع کرتے ہیں، صفائیاں پیش کرتے ہیں، اور یہی لمحہ ہوتا ہے جب ان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ نفسیات کا ایک اصول ہے، جو شخص خود کو منوانے کی کوشش کرے وہ پہلے ہی اپنی کمزوری ظاہر کر چکا ہوتا ہے۔ طاقتور اور اب باتوں کے ہجوم میں نہیں بنتا بلکہ خاموشی کے وقفوں میں جنم لیتا ہے۔ جب آپ خاموشی سے نہیں گھبراتے تو آپ لاشعوری طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ خود سے مطمئن ہیں، آپ کو فوری رد عمل دینے کی ضرورت نہیں اور آپ اپنی بات کے وزن سے واقف ہیں۔ ایسی خاموشی لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے، وہ آپ کی طرف جھکنے لگتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ابھی کیوں نہیں بولا، یہ کیا سوچ رہا ہے، اور یہی تجسس آپ کی موجودگی کو اہم بنا دیتا ہے۔ اب ایک عملی تجربہ کریں، اگلی بار کسی میٹنگ، گفتگو یا بحث کے دوران کوئی آپ سے سوال کرے تو فوراً جواب نہ دیں، 3 سیکنڈ روکیں۔ یہ 3 سیکنڈ آپ کو بہت لمبے محسوس ہوں گے لیکن سامنے والے کے لیے طاقت کا لمحہ ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، اپنی سانس کو نارمل رکھیں، چہرے پر کوئی جلد بازی نہ ہو، خاموشی کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ گفتگو کے قدرتی بھاؤ کو توڑ دیتا ہے اور لاشعوری طور پر آپ کو کنٹرول میں دکھاتا ہے۔ سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ آپ رد عمل دینے والے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے انسان ہیں، اور جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ عام الفاظ نہیں رہتے، وہ فیصلے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، شور سے بھری اس دنیا میں ہر کوئی بول رہا ہے، ہر کوئی خود کو ثابت کر رہا ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو سب سے زیادہ بولے بلکہ وہ ہے جو خاموشی سے ماحول کو اپنی طرف جھکا لے۔ آپ کو ہر بات کا فوری جواب دینے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے مکمل جواب ہوتی ہے۔ وہ خاموشی بنے جو لوگوں کو سننے پر مجبور کر دے اور آپ کی موجودگی کو نظر انداز کرنا ناممکن بنا دے۔ ٹیکنیک نمبر 2، ایسا حرکت کرنے کا فن۔ ایک بات گہرائی سے سمجھ لیں، کمزوری ہمیشہ جلد بازی میں چھپی ہوتی ہے اور اعتماد ہمیشہ سکون میں نظر آتا ہے۔ ذرا غور کریں ان لوگوں پر جن کی موجودگی کمرے میں محسوس نہیں ہوتی، وہ مسلسل ہلتے رہتے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کسی نہ کسی چیز سے کھیل رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بار بار ادھر ادھر جاتی ہیں، فون بار بار چیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب حرکات ایک ہی پیغام دیتی ہیں، بے چینی، عدم تحفظ اور اندرونی کمزوری۔ ان کی توانائی بکھری ہوتی ہے اور بکھری ہوئی توانائی کبھی اثر نہیں پیدا کرتی۔ اس کے برعکس خطرناک اورا تیزی میں نہیں بنتا بلکہ آہستگی میں جنم لیتا ہے۔ قدرت کو دیکھیں، شکاری جانور کسی ہڑبڑاہٹ میں حرکت نہیں کرتا، اس کی ہر چال سوچی سمجھی، نپی تلی اور مقصد کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی غیر ضروری حرکت نہیں، کوئی فضول جنبش نہیں۔ یہی اصول طاقتور انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی موجودگی کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی رفتار کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اب سے اپنی حرکات کو تقریباً 20%
ایسا کریں جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوں, کسی محفل میں داخل ہوں تو جلدی میں نہ ہوں. چلیں ایسے جیسے آپ کو کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں ہے, جیسے جگہ آپ کی ہو اور وقت آپ کے قابو میں ہو. جب بیٹھیں تو بے وجہ حرکت نہ کریں, بار بار کرسی پر کروٹیں بدلنا, ہاتھ اور پاؤں کا ہلانا آپ کے اورا کو کمزور کر دیتا ہے. یہ جسمانی سکون صرف باہر سے نظر نہیں آتا, یہ اندرونی طاقت کا اعلان ہوتا ہے. لوگ لاشعوری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص خود پر قابو رکھتا ہے, اور جو خود پر قابو رکھتا ہے وہ جذبات کا غلام نہیں ہوتا, وہ حالات کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ حالات کو اپنی رفتار پر لاتا ہے. ایک عجیب سی نفسیاتی حقیقت ہے, جو شخص اپنی رفتار کنٹرول کرتا ہے وہ اکثر پوری محفل کی رفتار کنٹرول کر لیتا ہے. لوگ خود بخود اس کے مطابق بولنے لگتے ہیں, اس کے مطابق چلنے لگتے ہیں اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیں, طاقت شور میں نہیں, تیزی میں نہیں, بلکہ سکون میں چھپی ہوتی ہے. ایسا چلیں, ایسا حرکت کریں اور دیکھیں آپ کی موجودگی بغیر کچھ کہے کتنا اثر پیدا کرتی ہے. ٹیکنیک نمبر 3, سوچا سمجھا پر اسرار پن. انسان اس چیز سے محتاط رہتا ہے جسے وہ سمجھ نہ سکے. خطرناک عورت تھوڑی سی پر اسراریت میں بنتا ہے. ہر بات مت بتائیں, ہر تفصیل شیئر نہ کریں. سوشل میڈیا نے ہمیں اوپن بک بنا دیا ہے, اور یاد رکھیں قابل پیش گوئی لوگ آسانی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. طاقتور موجودگی کے لیے جزوی بات کرتے ہیں مگر کہانی نہیں بتاتے. اگر کوئی پوچھے ویکینڈ کیسا رہا تو پوری داستان نہ سنائیں, بس کہیں بہت تازگی بخش تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ. بس لوگ خود سوچیں گے. معلومات کی کمی آپ کی قدر بڑھاتی ہے. یہ کھیل نہیں, یہ نفسیات ہے. جب لوگ خود خلا بھرتے ہیں تو وہ اکثر آپ کو حقیقت سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں. ٹیکنیک نمبر 4, وہ نگاہ جو ٹک جائے. آپ کی آنکھیں صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں ہوتی, یہ آپ کی شخصیت کا سب سے طاقتور اظہار ہوتی ہیں. بغیر ایک لفظ بولے یہ طے کر دیتی ہیں کہ لوگ آپ کو لیڈر سمجھیں گے یا تابع. ذرا غور کریں, زیادہ تر لوگ براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گھبراتے ہیں. وہ چند سیکنڈ بعد نظریں چرا لیتے ہیں. یہ حرکت لاشعوری طور پر ایک ہی پیغام دیتی ہے, عدم تحفظ, جھجک اور کمزوری. نفسیات میں آنکھوں کا رابطہ طاقت کا بنیادی اشارہ سمجھا جاتا ہے. جو شخص نظریں نہیں ہٹاتا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے سامنے والے سے کوئی خوف نہیں. طاقتور اورا بنانے کے لیے آپ کو اپنی نگاہ پر قابو پانا ہوگا. جب آپ بات کریں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کریں, نظریں ادھر ادھر نہ گھمائیں, زمین یا موبائل کی طرف نہ دیکھیں. یہ سب آپ کی بات کی طاقت کو کم کر دیتا ہے. اور سب سے اہم بات, جب دوسرا شخص بول رہا ہو تب بھی نظریں نہ ہٹائیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ دباؤ میں نہیں آتے. اصل راز یہاں چھپا ہے, نگاہ کو آرام دہ حد تک 1 سیکنڈ تک رکھنا. یہ 1 سیکنڈ بہت معمولی لگتا ہے, لیکن لاشعوری طور پر یہ طاقت کا اعلان ہوتا ہے. سامنے والا تھوڑا بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ کوئی گھرنے کا مقابلہ نہیں, چہرے پر سختی یا غصہ نہ ہو, بس ایک غیر جانبدار اور پرسکون اظہار. یاد رکھیں, زیادہ مسکراہٹ خوشامد ظاہر کرتی ہے اور خوشامدی شخص طاقتور نہیں لگتا. ایسا چہرہ جو پڑھا نہ جا سکے ایک مضبوط ڈھال کی طرح ہوتا ہے. لوگ نہیں جان پاتے کہ آپ کو کیسے متاثر کیا جائے, کون سا جملہ آپ پر اثر کرے گا. ایسی نگاہ یہ پیغام دیتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تمہاری بات سمجھ رہا ہوں, لیکن تم مجھ پر حاوی نہیں ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی نگاہ کے سامنے لوگ چیلنج کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں, کیونکہ طاقت ہمیشہ شور میں نہیں ہوتی, کبھی کبھی وہ صرف ایک ٹھہری ہوئی نگاہ میں چھپی ہوتی ہے. ٹیکنیک نمبر 5, نتائج کی خاموش نمائش. ایک بنیادی فرق سمجھ لیں. کمزور اورا رکھنے والے لوگ باتوں میں جیتنا چاہتے ہیں, اور طاقتور اورا رکھنے والے لوگ خاموشی سے نتائج دکھاتے ہیں. کمزور لوگ بار بار بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں, وہ اپنے منصوبوں کی تشہیر کرتے ہیں, اپنے خوابوں کا اعلان کرتے ہیں, اور ہر قدم پر تصدیق اور داد کے منتظر رہتے ہیں. لیکن نفسیات کا ایک کڑوا سچ ہے, جو شخص اپنے ارادے سب کو بتا دیتا ہے وہ لاشعوری طور پر اپنی توانائی ضائع کر دیتا ہے. باتیں وقتی تسلی تو دیتی ہیں لیکن طاقت پیدا نہیں کرتی. طاقتور اورا اعلان سے نہیں, نتائج سے بنتا ہے. اس لیے اپنے منصوبے مت بتائیں, اپنے خوابوں کی نمائش مت کریں. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. خاموشی سے کام کریں اور کامیابی کو بولنے دیں. یہی اصل طاقت ہے. جب لوگ آپ کی کامیابی دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی محنت نہیں دیکھ پاتے تو ان کے ذہن میں خاص تاثر بنتا ہے. وہ آپ کو غیر معمولی سمجھنے لگتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص صلاحیت ہے, کوئی خفیہ طاقت موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک جادوگر اگر راز دکھا دے تو متاثر نہیں کر سکتا, لیکن راز چھپا لے تو حیران کر دیتا ہے. طاقت ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر بڑھتی ہے. اب ایک سادہ مگر خطرناک اصول اپنائیں. ایک کام چنیں, بس ایک, اور اسے خاموشی سے کریں. کسی دوست کو نہ بتائیں, کسی سوشل
سوشل میڈیا پوسٹ میں ذکر نہ کریں، کسی بحث میں اس کا حوالہ نہ دیں۔ جب آپ بغیر تعریف، بغیر کسی تماشے مسلسل محنت کرتے ہیں تو اندر ایک خاص قسم کی طاقت بنتی ہے۔ یہ خفیہ محنت آپ کے اندر ایک مضبوط اعتماد پیدا کرتی ہے۔ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور یہی اندرونی یقین آپ کے لہجے، آپ کی نگاہ اور آپ کی موجودگی سے جھلکنے لگتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں کچھ بدل گیا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر کیا ہے۔ یاد رکھیں، شور مچانے والے اکثر خالی ہوتے ہیں اور خاموش رہنے والے اکثر بھرے ہوتے ہیں۔ کام کریں، نتائج دکھائیں اور باقی دنیا کو خود اندازہ لگانے دیں۔ یہی نتائج کی خاموش نمائش ہے اور یہی ایک خطرناک اورا کی بنیاد بنتی ہے۔ ٹیکنیک نمبر 6، علم کی ذمہ داری۔ اور اب سب سے اہم بات، وہ بات جس کے بغیر یہ ساری ٹیکنیکس ادھوری بلکہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ڈارک سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ یہ لفظ خود ہی ایک خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ علم نہیں ہوتا بلکہ نیت ہوتی ہے۔ ان ٹیکنیکس کا مقصد دوسروں کو کنٹرول کرنا نہیں، کسی کو دبانا نہیں، نہ کسی کو کمزور کرنا ہے اور نہ ہی اپنی برتری ثابت کرنا ہے۔ اصل مقصد خود کو مضبوط بنانا، اپنی حدود قائم کرنا اور اس مقام سے نکل آنا جہاں انسان بار بار دوسروں کا شکار بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت دوسروں پر اثر ڈالنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔ جو شخص اپنے جذبات، اپنی انا اور اپنے رد عمل کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی حقیقت میں طاقتور ہوتا ہے۔ یہ اورا کسی ویلن کا ماسک نہیں، یہ کسی کو ڈرانے، نیچے دکھانے یا استعمال کرنے کا ذریعہ نہیں۔ یہ اس انسان کے لیے جو برسوں نظر انداز ہوتا رہا ہو، دبایا گیا ہو یا کمزور سمجھا گیا ہو۔ یہ علم متاثر بننے سے نکلنے کا راستہ ہے، نہ کہ ظالم بننے کا بہانہ۔ اس لیے اس طاقت کو کردار کے ساتھ اٹھائیں، اخلاق کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ طاقت اگر کردار کے بغیر ہو تو بہت جلد تباہی میں بدل جاتی ہے۔ طاقتور اورا لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن طاقتور کردار لوگوں کے اعتماد کو جیتتا ہے، اور اعتماد کے بغیر کوئی طاقت دیر پا نہیں ہوتی۔ یہ خطرناک حقیقت یاد رکھیں، غلط ہاتھوں میں پڑا علم ہتھیار بن جاتا ہے اور صحیح ہاتھوں میں ڈھال۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، حدود قائم کرنے کے لیے یا دوسروں کی حدود توڑنے کے لیے۔ آخر میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، انتخاب ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو اس علم سے اپنی ذات کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو خود کو اندر سے کھوکھلا کر سکتے ہیں۔ طاقت حاصل کرنا مشکل نہیں، لیکن طاقت کا صحیح سمت میں رکھنا اصل آزمائش ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل میں اتری ہیں، اگر کہیں نہ کہیں آپ نے خود کو ان لفظوں میں پہچانا ہے، اور اگر آپ واقعہ طاقت، نفسیات اور خود پر قابو پانے کے سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں۔ یہ صرف ویڈیوز کا سلسلہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں نظر انداز ہونا قبول نہیں کرتے، جو خود کو کمزور سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور اپنی موجودگی کو ایک طاقت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بھی کبھی وہ درد محسوس کیا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی سن نہ رہا ہو، جب آپ موجود ہوں مگر غیر مرئی بنا دیے گئے ہوں، تو کمنٹس میں اپنی کہانی ضرور لکھیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اور شاید آپ کی کہانی کسی اور کو کھڑا ہونے کی ہمت دے دے۔ اب ایک آخری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طاقتور اورا کسی ایک بڑے لمحے سے نہیں بنتا، یہ کسی دھماکے، کسی چیخ یا کسی ڈرامائی حرکت سے نہیں بنتا۔ یہ چھوٹی مگر مستقل تبدیلیوں سے بنتا ہے، کردار سے بنتا ہے، خاموشی سیکھنے سے بنتا ہے، رفتار کم کرنے سے، ہر بات نہ بتانے سے، نگاہ کو مضبوط رکھنے سے، باتوں کے بجائے نتائج پر توجہ دینے سے، اور سب سے بڑھ کر علم کو کردار کے ساتھ اٹھانے سے۔ زیادہ تر لوگ بس یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ایک دن انہیں دیکھ لے گا، سن لے گا، سمجھ لے گا، لیکن اب آپ ان میں سے نہیں رہے۔ اب آپ کے پاس نقشہ ہے، ایک واضح راستہ۔ غیر مرئی رہنا کوئی مجبوری نہیں، یہ ایک انتخاب ہے، اور اب آپ نے مختلف انتخاب کرنا سیکھ لیا ہے۔ شور سے بھری اس دنیا میں چیخنے والوں کی کمی نہیں، طاقت وہاں ہے جہاں سکون ہے۔ خاموش اختیار بن جائیں، ایسا اورا بنائیں کہ آپ کی موجودگی ایک اعلان بن جائے۔ ملتے ہیں دوستوں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔